بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون فقال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 مختلف مقامات سے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن مجید کی وحی کے نزول سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر پہلے سے کچھ پڑھتے یا لکھتے تو باطل لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ نبوت اور وحی کے نتیجے میں نازل ہونے والی چیزیں اسی لکھائی پڑھائی کا نتیجہ ہیں۔ اللہ کی حکمت تھی اور منشا تھا، اور اعتراض کرنے والے باطل لوگوں کے اعتراضات کا دروازہ اور شبہات کا دروازہ بند رکھنا تھا۔
دوسری آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح ہم نے قرآن مجید وحی کے ذریعے آپ پر اتارا، من امرنا اپنے حکم کے ساتھ، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن اور ان احکامات کے نزول سے پہلے آپ کتاب نہیں جانتے تھے، ولا الایمان اور نہ ہی ایمان جانتے تھے، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو روشنی بنا کر اتارا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور ہم اس روشنی اور نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ تیسری آیہ مبارکہ 30ویں پارے کی ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں جو پہلی وحی کے نتیجے میں نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے عزت والے رب کے نام کے ساتھ۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان جانتا نہیں تھا، جس کا انسان علم نہیں رکھتا تھا، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو یہ چیزیں سکھائی۔ یہ تین قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف مقامات کی آیات مبارکہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے تھے۔ جوں جوں آپ کی زندگی مبارک اعلان نبوت کے قریب ہوتی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت اور تنہائی کا غلبہ ہوتا گیا، خلوت اور تنہائی کا غلبہ ہوتا گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس خلوت اور تنہائی کے غلبے کے نتیجے میں غار حرا تشریف لے جاتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے، 6 دن 7 دن 10 دن اور مہینہ مہینہ وہاں قیام پذیر ہوتے۔ جو لوگ حج یا عمرے کے سفر پر جاتے ہیں انہیں اس پہاڑ اور اس غار کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ پہاڑ کا نام ہے جبل النور، نور والا پہاڑ، اور اس کی چوٹی پر واقع ہے یہ غار حرا۔ اس تک پہنچنے والے لوگ اس کی دشواری، مشقت اور جس مجاہدے اور کرب سے گزر کر اس مقام تک پہنچا جاتا ہے اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس تنہائی اور خلوت کا جو غلبہ تھا اس کے نتیجے میں غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی قیام کے زمانے میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی
عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، 40 سال اور کچھ دن ہوئے، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، 17 تاریخ کے رمضان المبارک کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت کی آمد ہوئی، ایک شخص کی آمد ہوئی، اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ پڑھیے۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس آنے والے شخص نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، کھینچا، اور پھر مجھے چھوڑا، اور پھر مجھے کہا کہ پڑھیے۔ پھر میں نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ اس نے یہ عمل کیا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے۔ پھر میں نے وہی جواب دیا، تو تیسری مرتبہ مجھے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، یہ انہوں نے آگے آگے پڑھی اور میں ان کے پیچھے پیچھے یہ آیات پڑھتا رہا۔ ان آیات کو ان کے پیچھے پیچھے دہراتا رہا، یہ کہہ کر، یہ پڑھا کر وہ شخصیت جو آئی تھی وہ کہیں چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی بالکل آغاز میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جس میں پہلی وحی کے نزول کے اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ اس پہلی وحی کے دن وقوع پذیر ہونے والے حالات اور واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب وہ شخصیت چلی گئی تو میری حالت عجیب ہو گئی، ایک خوف، ایک روب کی حالت اور کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی، اور مجھے یہ خدشہ ہونے لگا اور یہ خوف ہونے لگا کہ کسی خطرے میں اور کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ اچانک سے جو چیز پیش آ گئی، یہ اچانک سے جس چیز کا مجھے سامنا کرنا پڑا، اس چیز نے مجھے ایک مبہم قسم کے خوف اور خطرے میں مبتلا کر دیا، اور اسی حالت اور کیفیت میں واپس گھر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ الفاظ تھے زملونی زملونی، کہ دثرونی دثرونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر ظاہر ہونے والی جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی تو کسی چیز کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کا تقاضا فرما رہے تھے ان کے تقاضے کے مطابق آپ پر کمبل اڑا دیا۔ کچھ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ حالت قائم رہی، برقرار رہی، اور جب معمول کی حالت میں آپ تشریف لائے، اپنی جو سابقہ معمول کی حالت تھی اس معمول کی حالت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت اور کیفیت۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر انہیں یہ بتایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے، اور پھر
اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ مجھے اپنی جان کا خوف اور خطرہ لگ رہا ہے، مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے، اچانک یہ جو چیز پیش آ گئی ہے اس کے نتائج سے میں گھبرا رہا ہوں۔ محدثین اس چیز کی اور سیرت نگار اس چیز کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ جو خدشہ تھا یہ دراصل نبوت کی جو ذمہ داریاں تھی ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں تھا، کہ عطائے نبوت کے نتیجے میں جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو خدشات اور خوف اور خطرات تھے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے رکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ ساری باتیں سنی تو اطمینان دیا، تسلی کے بول بولے اور اطمینان کے کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں پیش کی۔ وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں اور بڑے انسان کو سنبھالنے والے، ہمت دلانے والے، حوصلہ دلانے والے، انسان کے عزم اور انسان کے ارادے میں اضافہ کرنے والے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ آپ جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالی کبھی بھی آپ کو ناکام اور نامراد نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام اور نامراد نہیں فرمائیں گے، اس لیے آپ پوری طرح اطمینان رکھیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیکار نہیں رہنے دیں گے، ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، کمزور لوگوں کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، تُقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق راستے میں جو لوگوں کو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں اس میں ان کے معاون بنتے ہیں۔ 4 یا 5 صفات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلائیں کہ آپ ہمیشہ رشتوں کو اور تعلقات کو جوڑتے ہیں، تعلقات میں رکھنا پیدا نہیں کرتے، تعلقات کو بگاڑتے نہیں ہیں، توڑتے نہیں ہیں، رشتوں کو اور نعتوں کو ختم نہیں کرتے۔ کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق راستے میں جو لوگوں کو مشکلات، تکالیف، پریشانیاں آتی ہیں ان میں ان کے معاون بنتے ہیں، ان کے دست و بازو بنتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ لہذا جس شخص کی یہ صفات اس کی زندگی میں پختگی کے ساتھ موجود ہوں، اس کی عادت میں موجود ہوں، اس کی فطرت میں موجود ہوں، اس کی طبیعت میں موجود ہوں، اور ان صفات کو اس نے اپنی زندگی کا ایک جزو لا ينفق بنایا ہو، اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا ہو، ان صفات کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہو، اور ان صفات کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستگی اختیار کی ہو، ایسے کارآمد اور مفید شخص کو اللہ کیسے ناکام فرما سکتے ہیں؟ ایسے مفید اور کارآمد شخص کو اللہ تعالیٰ کیسے ناکام فرما سکتے ہیں؟ لہذا آپ پورا اطمینان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بولے ہوئے یہ الفاظ اور یہ کلمات نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ دیا۔ نبوت کے نتیجے میں نبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو انبیاء اور نبی ہوتے ہیں وہ خود یقین کی اس حالت اور کیفیت میں ہوتے ہیں کہ لوگوں کا شدت کے ساتھ انکار کر دینا سب کا ان کی نبوت کو تسلیم کر لینا ان کے یقین میں کمی یا اضافے کا باعث نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی نبوت کا یا ان کے پیش کیے ہوئے پیغام کا ساری دنیا انکار کر دے، شدت سے انکار کر دے، تو ان کا نے اس پیغام کی سچائی پر یقین کم نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ عام انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو اور ہمارے نظریے کو 3 آدمی 4 آدمی 10 آدمی رد کر دیں، ہماری بات کو ٹھکرا دیں، جھٹلا دیں، تو ہمیں اپنی اس بات کے اوپر ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، ایک ارتیاب پیدا ہو جاتا ہے، ایک یہ خیالات اور وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر 100 آدمی اس کی تصدیق کر لیں ہماری بات کی، 10 آدمی تصدیق کر دیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بات کے اوپر ہمارے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی پہلے دن نبوت کے عطا کرنے کے بعد پہلے دن سے جس یقین سے نوازتے ہیں، جس باطنی کیفیت سے نوازتے ہیں، جس احساس سے نوازتے ہیں، ساری دنیا ان چیزوں کا انکار کر دے تو اس سے ان کے یقین میں کمی نہیں ہوتی، اور ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے تو اس سے ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی یقین کی جو حالت اور کیفیت ہوتی ہے وہ اسی مقام پر رہتی ہے، عام انسانوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ پہلی وحی تھی، پہلی مرتبہ ان چیزوں سے سامنا ہوا تھا، اور عرصہ دراز کے بعد آسمان کا تعلق زمین سے قائم ہوا تھا وحی کے نتیجے میں، تو وقتی طور پر وہ ایک حالت اور کیفیت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حالت اور کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان کلمات نے اور ان بولوں نے اور ان الفاظ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو اور کم کر، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو زمانے جاہلیت میں شرک سے تائب ہو کر عیسائی ہو گئے تھے، عیسائیت کو قبول کر دیا تھا، ان کے پاس لے گئے اور ان کے سامنے جا کر یہ بات رکھی کہ یہ ان حالات اور کیفیات سے گزرے ہیں، یہ کیونکہ ان کا یہ تھا کہ یہ چونکہ اور کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق کوئی آسمان اور وحی کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، لہذا وہ بہتر رہنمائی کر سکیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری باتیں سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی شخص ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یہ تو وہی جبرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ کاش اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، آپ کو اذیت دے گی، آپ کو دکھ پہنچائے گی، اور آپ کو وہ حالات پیدا کر دے گی کہ آپ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں پوری طاقت اور پوری قوت اور پوری استطاعت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
हैरान होकर पूछा कि क्या मेरी ये कौम मुझे निकालेगी जो मुझे अमीन और सादिक कहने से थकती नहीं है, जिनके जुबानों पर मेरे बारे में यही अल्फाज आते हैं कि ये सादिक और अमीन है, क्या मेरी ये कौम मुझे निकाल देगी? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ निकाल देगी, इसलिए कि जो पैगाम आप लेकर आए हैं उस पैगाम के लाने वालों के साथ उनकी कौमें यही सलूक करती रही हैं। जो पैगाम आप लेकर आए उस पैगाम के पेश करने वालों के साथ उनकी कौम यही मामला करती रही है, लिहाजा आपके साथ भी यही मामला होगा। काश कि मैं उस वक्त जिंदा हूं तो मैं आपका साथ। ये उस पहली वही के नतीजे में पेश आने वाले हालात और वाकयात थे। इससे एक इंशाअल्लाह मुस्तकिल गुफ्तगू करेंगे, वही की हकीकत क्या है और वही की शक्लें और कैफियतें क्या रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका अब नजरे करम।